ہوتا ہے الحمدللہ کوئی شکایت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اپارٹ فرام مینگو دیر آر سو مینی ادر آئٹمس. ویجیٹیبل جاتے ہیں ہماری سبزیاں, اور ہمارے اس کے علاوہ ہمارے سی فوڈ بہت ہائی کوالٹی کی سی فوڈ ہے. جی سی فوڈ ہمارا فار ایسٹ پہنچ جاتا ہے, مڈل ایسٹ پہنچ جاتا ہے ہمارا سی فوڈ. اس کے علاوہ ابھی اس وقت پہ جو لیڈ کر رہا ہے, اس وقت جو چیز جا رہی سب سے زیادہ جا رہی ہے وہ جا رہی ہے میٹ, فریش میٹ, فروزن میٹ. اچھا, اتنی تعداد میں جا رہا ہے کہ اس وقت پہ جو ایئر لائن کی ویلیز ہیں یا ایئر کرافٹ کی جو جتنی جگہ ہے نیچے کی, ہم ویلیز کہتے ہیں. جی ہمارے یہاں اردو میں خیر اس کو ٹرانسلیٹ کریں تو بڑا عجیب سا لفظ بنتا ہے, لیکن چلیں. جی تو اس میں آج کل یہ کراچی سے, لاہور سے, اسلام آباد سب جگہ سے میٹ پہنچ جا رہا ہے, گوشت, مطلب جو کہ گوشت یہاں مہنگا ہوا ہے اس کی وجہ جی اچھی بات ہے, آپ نے اس پر روشنی ڈال دی. ہم اس پر بلکہ تفصیلی طور پر کافی دفعہ گفتگو بھی کر چکے ہیں کہ ہمارے ملک سے میٹ ایکسپورٹس ہو رہی ہیں, بٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ میٹ دیٹ از آف آل کوالٹیز. یہ چکن نہیں ہوتا زیادہ تر, اس میں مٹن بھی ہوتا ہے اور یہ بیف بھی ہوتی ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن ہمارا پوائنٹ, میرا ایک پوائنٹ اس میں یہ ایک چیز میں ایڈ آن کرنا چاہوں گا کہ کسی بھی کنٹری کا پروڈیوس یہ جو ہے ڈائریکٹ پروڈیوس ہے. میٹ ہو گیا, فروٹس ہو گئے, یہ ہو گئے, ویلیو ایڈیشن ایکسپورٹ ہماری مر گئی ہے کیونکہ پیکیجنگ نہیں ہوئی بھی, برانڈنگ نہیں ہوئی بھی, وہ چیز تو رہ جاتی ہے, بالکل مر رہی ہے, ختم ہو رہی ہے. جو ہمارے ویلیو ایڈیشن میں ہمارے ٹیکسٹائلز ہیں, ہمارے لیدر گڈز ہیں, وہ بھی بڑی اچھی کوالٹی. لیکن وہ ایئر فریٹ سے تو جا نہیں سکتے نا, کاسٹ فیکٹر بہت زیادہ ہے. نہیں ایئر فریٹ سے بالکل جاتے ہیں اور جاتے رہے ہیں. اچھا, جی وہ جب آرڈر ٹائم پہ پہنچانا ہوتا ہے اور مصیبت آ جاتی ہے تو ہی پہنچاتے ہیں, ورنہ نہیں. تو کہاں آپ بات کریں 20 ٹن کا کنٹینر ہے, اس کو آپ ایئر فریٹ کے ذریعے بھیجیں. اچھا, تو میں آپ سے ویسے ایک مثال کے طور پر چاہ رہا ہوں, تھوڑی ناظرین کی نالج کے لیے کچھ جان لیں آپ سے. یہ بتائیے کہ پر ٹن کاسٹ کیا آتی ہے یہاں سے کسی بھی اور ملک کے اندر بھیجنے کی. ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں, جیسے یہاں سے کراچی سے اگر میں نے کچھ برطانیہ بھیجنا ہو, لندن ایئرپورٹ پہنچانا ہو, اس کی کاسٹ کتنی ہے؟ میں صرف ایوریج اپنے ذہن میں ایک لگانا. دیکھیں اس کی کاسٹ جو ہے کیا بھیجنا چاہیں گے, ہر کوالٹی وائز. میں اسی لیے چاہ رہا ہوں تاکہ ناظرین بھی اس سے اویئر ہو جائیں. یہی جیسے آپ نے بات کی, اگر کوئی میٹس بھجوانا چاہ رہا ہے تو آپ کے خیال سے اندازن کتنا, کیونکہ اس کے لیے فریزنگ تقریباً میرے خیال سے 1,25,000-50,000 کے درمیان میں 1 ٹن آپ کا چلا جائے گا لندن تک. اچھا جی, یہ صرف ایک جنرل ہم نے, میں صرف یہ چاہ رہا تھا تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ اٹس اسٹل اے کاسٹلی ایکسپینڈیچر. اور جب آپ سی سے بھیجتے ہیں کوئی بھی چیز, سی سے خیر میٹ بھیجنا تو بہت ہی مشکل ہے. اچھا, یہ بتائیے گا آپ کی جو انڈسٹری ہے ایئر کارگو کی, کارگو ہینڈلنگ کی, اس کو کوئی مطلب انڈسٹری کا درجہ بھی دیا گیا ہے یا بس ایسی زبانی کلامی یہ بات ہے؟ سر, ایئر کارگو انڈسٹری ایئر کارگو جو ہے ایک پارٹ اینڈ پارسل ہے فریٹ اینڈ لاجسٹکس کا. جی, جو لارجر انڈسٹری فریٹ اینڈ لاجسٹک لارجر انڈسٹری. فریٹ اینڈ لاجسٹک کو تقریباً 2006 کے اندر انڈسٹری کا خطاب مل گیا تھا. انڈسٹری کا کیٹیگری میں ہم لوگ شامل ہو گئے تھے. اس کے نوٹیفیکیشن بھی نکل چکے ہیں, اس کے سرکولرز بھی ہو چکے ہیں, لیکن ہمیں کسی قسم کی کوئی فیسلٹی نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں تو ایئر کارگو یعنی فیسلٹی کے اندر آپ کا یہ مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو مراد بھی نہیں مل رہی ہوں, کوئی مراد نہیں مل رہی. بینکاری کے اندر بھی جب بینکاری میں تو میں آپ کو وہی مثال دینا چاہ رہا تھا, وہی بتانا چاہ رہا تھا کہ انڈسٹری کا بینیفٹ یہی ہوتا ہے کہ بینکس ہو گئے اور جو جتنے بھی سرکاری ادارے اور غیر سرکاری ادارے ہیں وہ دیتے ہیں, فیسلٹیشنز دیتے ہیں, جی لینڈنگ کرتے ہیں. پاکستان میں ایکسپورٹرز کو جو بینک کا مارک اپ ہے وہ ایک اسپیشل ریٹ دیا گیا ہے. ہمارا جو پورشن ہے زیادہ تر جو ہے ایکسپورٹرز کو ہم ایک طرح سے کہا جائے کہ ہم فنڈنگ کر رہے ہوئے ہوتے ہیں. فریٹ کا جو فیکٹر ہے یا فریٹ کا جو اماؤنٹ ہے ان CNF ویلیو وچ رینج بٹوین 10 to 35-40%. یہ ہم ان کو فنڈنگ کر رہے ہوتے ہیں جب تک کہ ان کے پیسے باہر سے نہیں آ جاتے, وہ ہم ان کو کریڈٹ دے رہے ہیں. ناظرین کے لیے بتا دوں, کاسٹ اینڈ فریٹ CNF یہ مخفف ہے. جی CNF, جی ہاں, کاسٹ اینڈ فریٹ کی مخفف ہے CNF. CNF کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک جو ایکسپورٹ ہوتا ہے اس کے اندر کاسٹ بھی ہوتی ہے, جو مال پروڈیوس ہوتا ہے, کاسٹ آف گڈس, اینڈ اس کے اندر فریٹ, کرایہ وہاں تک پہنچانے کا. بالکل صحیح, ٹرانسپورٹیشن کا. تو اس کے اندر ہم ایکسپورٹرز کو, ہم نے یہ کئی دفعہ کہا بینکوں سے اور اسٹیٹ بینک سے بھی ریکویسٹ کی کہ بھائی ہم ایکسپورٹرز کو ہم فنڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بھی اس کے ایکویلنٹ جو مارک اپ جو ان کا ہے ہمیں بھی وہی مارک اپ لیا جائے, ہم سے وہی چارج کیا جائے, لیکن ہمیں وہی ریگولر ٹریڈنگ مارک اپ چارج کیا جاتا ہے جبکہ یہ ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن میں شامل ہوتا ہے. تو میرے خیال سے اس کو اس میں دیکھنا چاہیے. اچھا, یہ بتائیے گا, ایک ادارہ ہے جس سے لوگوں کو بڑی شکایات پہلے ہوتی تھی, اب وہاں پہ نسبتاً بہتری آ گئی, کسٹم کے ادارے میں. تو آپ ظاہری بات جاتے ہوں گے, کچھ بھی یہاں سے جا رہا ہو یا کچھ بھی ملک میں آ رہا ہو تو اسے
کسٹم کے طور پر کسٹم کے پاس ضرور جانا پڑتا ہے. تو یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ کسٹم کے آپ کے ساتھ کیسے روابط ہیں؟ کیا آپ کے کہنے کا مطلب ہے کسٹمز کے پاس جانے کا ایک کسٹم بنا ہوا ہے؟ جی بالکل بالکل، ضرورت بھی ہے. ضرورت بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے. جی جی. لیکن ماشاءاللہ پچھلے 8-10 سالوں میں کافی ڈیولپمنٹ کی کسٹمز ہیں اور کسٹم بہت کوآپریٹو ہیں، ہو گئے ہوئے ہیں. ابھی مطلب میں کوئی نہیں چلیں، آپ اچھی بات وہ نہیں کر رہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب سے کمپیوٹرائزیشن ہوئی ہے بڑا ٹرانسپیرنٹ سا سلسلہ ہو گیا ہوا ہے. تو کوئی رسید وغیرہ ملتی ہے آپ کو کمپیوٹرائز جو بھی مال آپ بھیج رہے ہوتے ہیں؟ کوئی ایسا مسئلہ نہیں. جی ڈی ہم یہاں پہ آفس میں بیٹھ کے وہ اچھا جو ٹیکسیشن کے تو میرے خیال سے ایکسپورٹ پہ تو ہمارے یہاں ٹیکسز نہیں ہوتے، تو آئی تھنک نہیں ہوتے ہیں. نہیں آپ بتائیے نا تاکہ لوگوں کو دیکھیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگ ایکسپورٹ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں لیکن ہم پہ اتنا بھاری ٹیکس لگایا جاتا ہے ود ہولڈنگ ٹیکس کے نام پہ. ہمیں ایک ایجنسی ٹریٹ کیا جاتا ہے. اچھا. اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ایف بی آر نے ہمیں پریزمپٹیو ٹیکس کی رجیم میں ڈالا ہوا ہے جس سے ہمیں اپنے کمیشنز کے اوپر 10% ٹیکس دینا لازم ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ ہمارا تعلق ڈائریکٹ ایکسپورٹر سے ہے اور ایکسپورٹس کے اندر تو ٹیکس نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ویسے ہی جاننا چاہتا ہوں. لیکن ہم پہ بہت ہیوج ٹیکس لگتے ہیں. اور یہ پریزمپٹیو ٹیکس جو ہے یہ سروس جسٹ لائک آن سروسز. یہ جو انڈسٹری ہے سر، آج صبح میری چیئرمین سے بات ہو رہی تھی. میں نے پوچھا تھا کہ اس سال کے لیٹسٹ ابھی جو چیئرمین ہے تو چیئرمین صاحب نے مجھے یہ بتایا کہ ہماری تقریباً 1 ملین کے قریب فیملیز ہیں جو اس انڈسٹری سے وابستہ ہیں. 1 ملین لوگ 10 لاکھ لوگ وابستہ ہیں ماشاءاللہ، اور تقریباً 3 سے 5 بلین کا ٹیکس دیتی ہے یہ انڈسٹری. 3 سے 5 بلین روپیز کا. جی ہاں، پر اینم. یہ میں آپ کی بات کیسے مان لوں؟ آپ کی بات میں کیسے مان لوں؟ تو بہت بڑی رقم آپ نے بتا دی. یہ تو بڑی بڑی انڈسٹریز دیتی ہیں اتنا ٹیکس ہمارے. جی بہت بڑی رقم ہے لیکن ہم لوگ دیتے ہیں یہ ٹیکس کیونکہ جو فریٹ ریونیو ہوتا ہے، جو ایئر کارگو میں خاص طور پر جو فریٹ ریونیو ہوتا ہے، اس ریونیو کا یہ صرف آپ ٹیکس کی بات کر رہے ہیں؟ جی جو آپ نے ابھی ایک سوال کیا ہے کہ ایک آپ کا جو 1 ٹن آپ مال بھیجیں گے، 1 ٹن مال کے اندر ہمارا کیا کمیشن ہوگا اور ہم کیا دیں گے گورنمنٹ کو. ہمارا جو ٹیکس ہے اس کے اوپر 1 ٹن مال کے میں نے کہا کہ اگر 1 لاکھ روپے کی کاسٹ آتی ہے فریٹ کی، دس از اونلی ود ہولڈنگ ٹیکس. ابھی ہم باقی چیزوں کی طرف جا رہے ہیں. ٹیکس تو ابھی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے، اس بے حساب ہے، بے شمار ہے. جی یہ صرف ود ہولڈنگ ٹیکس ہے. اس کے اوپر ہمیں تقریباً ہماری جو ارننگ ہے اس کے اوپر آفیشیل ارننگ ہے از 5,000 روپیز 1 لاکھ کے اوپر، اور اس کے اندر سے 500 روپے ٹیکس چلا جاتا ہے ہمارا. لیکن یہ آفیشیل ارننگ میں بھی اس وقت کمپٹیشن اتنا زیادہ ہے. جس طرح آپ ایک ٹکٹ لینے جاتے ہیں ٹریول ایجنٹ کے پاس، ٹریول ایجنٹ آپ کو جو کمپٹیشن میں آگے 3-4 ٹریول سے آپ بات کرتے ہیں، آپ کو ایک کمپٹیشن میں ایک ریٹ دیتا ہے اور اپنے کمیشن میں سے بھی شیئر کر لیتا ہے کہ 8% 7%. اسی طرح ہماری انڈسٹری کا بھی حال ہے. جیسے ہر ٹکٹ کے اوپر ٹکٹ کمیشن ہوتا ہے، اس میں کچھ شیئر بھی کر سکتے ہیں، ڈسکاؤنٹ اس کو ڈسکاؤنٹ کر لیجیے. تو اس وقت بہت زیادہ کمپٹیٹو ہے. بڑا ہماری جو ییلڈز ہیں، ہمارے جو آمدنیاں ہیں، بڑے ڈائلیوٹ ہو کے رہ گئی ہیں. اچھا تو آپ کو پیسے دے دیتے ہیں آرام سے لوگ ایکسپورٹرز وغیرہ؟ میں نے آپ کو بتایا شروع میں یہ بتایا کہ جو ایکسپورٹرز جو ہیں وہ انتظار کرتے ہیں جب تک کہ ان کی فریٹ، اور واقعی ہم بہت بڑی اماؤنٹس ہوتی ہیں، مطلب 8-10 لاکھ روپے، اور ہم بینکوں سے اس میں اچھا دے ویٹ کہ ان کی وہاں سے ایل سی جب وہ ہوگی باقاعدہ پیمنٹ آئے گی میچور ہونے کے بعد تو پھر وہ آپ کو پیسے دیں گے. اس کا کوئی ڈاکومنٹ ہوتا ہوگا آپ کے پاس جس سے آپ اشورڈ ہوتے ہوں گے کہ جی بالکل ہوتا ہے؟ بالکل اس کی ایل سی وغیرہ ہوتی ہیں، پلس جو ریگولر ایکسپورٹرز ہوتے ہیں. پلس اس کے علاوہ ہم نے ہماری 2 ایسوسیشن ہیں، ایئر کارگو ایجنٹس ایسوسیشن آف پاکستان اور پاکستان انٹرنیشنل فریٹ فارورڈرز. اچھا محسن صاحب، ہم گفتگو جاری رکھیں گے اور اس پہ ضرور آپ سے بات کریں گے کس طرح سے آپ لوگوں کی ریونیو جنریشن ہوتی ہے اور مختلف اور مسائل جن کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن ہمیں ایک بریک لینی پڑے گی. ناظرین، سی یو آفٹر شارٹ بریک. لیٹس ٹیک اے بریک. ایک نئی صبح کا آغاز اسٹاک مارکیٹ کی صورتحال کے ساتھ. معیشت کے بدلتے ہوئے حالات اور درپیش چیلنجز، حکومت کی کیا ترجیحات ہیں، ان سب پر بات ہوگی. لیکن صرف مارننگ شو پر.